جب ہم ایگزیکٹو سکلز کی بات کرتے ہیں تو ایموشنل مینجمنٹ اور ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، سیلف کنٹرول، امپلس کنٹرول۔ ایک خیال آ گیا ہے، کوئی بات ذہن میں آ گئی ہے اور اب دل یہ کر رہا ہے کہ میں اس کو فوراً کر گزروں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد لیں، کسی سے ڈسکس کر لیں، کوئی کتاب پہ لکھ لیں کہ اس کے پروز کیا ہیں۔ یہ عادت ڈالنا کہ جو خیال آ گیا ہے، مثلا کسی کو خیال آ گیا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو پھر کوئی روکنے والا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی خرابی نہ ہو جائے، اس کو اپنے آپ کو روک لینا، بر وقت روک لینا، مشورہ کر لینا، دس از ایموشنل کنٹرول، ایموشنل مینجمنٹ۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے۔ دل تب مانے گا جب جب دل بات کہہ رہا ہو نا تو اس کو تھوڑی دیر روکیں، وہ پھر آپ کی ماننا شروع ہوگا۔ جب آپ اس کے سامنے فوراً ہتھیار پھینک دیں گے تو باس کون ہوگا؟ دل۔ وہ تو پھر یہ ایموشنل مینجمنٹ نہ ہوئی، ریگولیشن نہ ہوئی، سیلف کنٹرول نہ ہوا، امپلس کنٹرول نہ ہوا، پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا پرسپیکٹو بدلیں، جو آپ کا زاویہ سوچ ہے، جو سوچ چل رہی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ جب طوفانی ہوائیں جب آپ کے دماغ میں چلتی ہے، کسی نے کوئی بری بات کہہ دی ہے، آپ کو پسند نہیں آئی بات، یا آپ کا کسی طرف دل کر رہا ہے، تو وہاں پہ کیا آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے، فوکس شفٹ کر سکتے، جو مشکل ٹائم تھا اس کو گزار سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے؟ جیسے وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا نا، تو کوئی طوفان آیا ہوا تھا یا بھیڑ بہت، تو اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا، اس کو لگا کہ میں ماں سے بچھڑنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا امی آپ میرا ہاتھ، اس نے کہا بیٹا آپ نے پکڑا، تو اس نے کہا نہیں، جب کوئی مشکل آئے گی، کوئی پرابلم آئے گی، کوئی بھیڑ میں دھکے لگیں گے، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، ہو سکتا ہے میرے سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے، پر اگر آپ میرا ہاتھ پکڑیں گی تو آپ چاہے جتنی بھی بھیڑ ہوگی میرا ہاتھ نہیں چھوڑے۔ تو آپ نے بھی ایک ٹیم بنانی ہے، ایسی ٹیم بنانی ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ آندھیاں چلنے لگیں، یہاں پہ ایموشنل کنٹرول ویک ہونے لگے، تو آپ کے پاس طریقے ہونے چاہیے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو اس مشکل وقت سے بچانا ہے، کیونکہ چاہے کتنی بھی تیز ہوائیں چلیں، کتنے بھی جھکڑ چلیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، they don't last forever، مگر آپ کو وہ تھوڑا ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ جو ٹائم نہیں گزار پاتے وہ غلطیاں کر لیتے ہیں، ایسے راستوں پہ چل پڑتے ہیں جن کی کوئی منزل ہی نہیں، اور وہ پھر راستہ ان کا کھو جاتا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ فلیکسیبل رہتے ہیں ان کی عمر بھی اور صحت بھی بہتر۔ تو آپ اپنی سوچوں میں، کوگنیشنز میں فلیکسیبلٹی رکھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر روز جو ہے جب ایک نیا دن شروع ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک نیا موقع آتا ہے کہ آپ نے وہ دن کتنا خوبصورت گزارنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے اندر ایڈجسٹمنٹ اور اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اڈیپٹ نہیں کر سکتے بدلتی ہوئی صورت، آپ کار چلا رہے ہیں تو کوئی اگلی گاڑی سلو ہو رہی ہے، کوئی سائڈ سے اوورٹیک، تو آپ ہر لمحہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یو آر اڈیپٹنگ یور سیلف ٹو دا نیو چینجنگ سچویشن۔ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کی مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ اپنے گولز بنائیں کہ آج اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی اور سوشل، اس پہ آپ نے اپنا دن کا آغاز کرنا ہے، اور اس کو جو بھی پرابلمز آئیں وہ یا تو خود سالو کرنی ہے یا کسی کی ہیلپ۔ میٹا کوگنیشن کیا ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ایک چھوٹا سا ورکیبل اس دن کے لیے ایک گول سیٹنگ کریں، اور اس کو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی گزشتہ ہیبٹس ہیں یا ایڈکشنز ہیں، تو آپ جب اس کو بدل لیں گے تو آپ کے انجانے میں سوچے سمجھے بغیر ہیبٹس وہی ہوتی ہیں جو آٹو پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر آپ سے صحیح کام ہونے لگیں۔ مگر پہلے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو بھی کام کرو اس کو سوچ سمجھ کے اپنے اندر بھی جھانکو۔ ہومیوسٹیسس باڈی کا ایک ایسا فنکشن ہے کہ جب چیزیں ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں خراب، تو باڈی پوری مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ان کو ٹھیک کرتے، صحیح کر، بیلنس کر، دیٹ از ہومیوسٹیسس۔ تو آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں دن میں، بٹ آر وی آرگنائزڈ اور
organized. If we are disorganized, پھر چیزیں آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہو. تو ایک بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری. جیسے یہ آرگنز کا آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے, کچھ لوگوں کا کمرے میں آپ جائیں تو کمرے میں کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہو, ہر چیز جو ہے بے ترتیب بکھری ہوئی ہے. آرگنائز طریقے سے کام کریں مگر آرگنائز کرائم نہ کریں. آپ کے پاس یہ پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ آج کے دن میں جو آپ نے گولز بنائے ہیں ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں, یا کسی نے ذرا سی آپ کو چٹکی لی تو آپ ہو گئے ریئیکٹیو. ریئیکٹیو نہیں ہونا, ایموشنل, اپنی ایموشنز کو قابو میں رکھنا, ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا, ان کو مینج کرنا, کیونکہ ریگولیٹ کرنا. If you are an organized person, if you have an organized life but no organized crime, it should not be put into crime, بلکہ آپ اپنی آرگنائز زندگی گزاریں. اور آرگنائز زندگی کے کم از کم 4 فیسٹس, بایو, سائیکو, سوشل اینڈ اسپرچل. تو ان چاروں کو لے کر کے چلیں. کون کون سے ہوتے ہیں بھائی حمزہ بھائی؟ آرگنائز کریں اپنے آپ کو صبح صبح کہ میں نے جگہ کون سی وزٹ کرنی ہے. آپ کی اگر پلیس ہے, جو اسپیس ہے, اسپیس شوڈ بی ویل, دا مائنڈ شوڈ بی well organized, the interactions should be, your beliefs should be well organized, they should be coherent, ان کا آپس میں تال میل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بلیف جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے, دوسرا بلیف ادھر جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں کا سوار